الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد فالله عالم بأسرار كتابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عنی ولو آیا رواہ البخاری۔ عزیز سامعین کرام، اللہ جل شانہ سب خزانوں کے مالک ہیں، دولت کے خزانے، عزت کے خزانے، صحت کے خزانے، اولاد کے خزانے، ہر خزانے کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ خوشیوں کے خزانے، فرمایا کہ یہ اتنی نعمتیں ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ان کا شمار کرنا چاہو، ان کو گننا چاہو تو تم شمار نہ کر سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ عزیز سامعین کرام، یہ بھی بڑی نعمتیں ہیں، دولت بھی بڑی نعمت ہے، صحت بھی بڑی نعمت ہے، یہ ساری اولاد بھی بڑی نعمت ہے۔ کچھ نعمتیں اس سے بھی بڑھ کر ہیں، بھلا وہ کون سی نعمتیں ہیں کہ جو ان سے بھی بڑھ کر ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ نعمت ہے ایمان کی دولت ہے، وہ ہدایت کی خزانے ہیں، وہ توفیق کی نعمت ہے۔ یہ سب سے بڑھ کر نعمتیں ہیں۔ بھئی بندے کے پاس قارون کے خزانے ہوں، ایمان نہ ہو، 150 سال عمر ہو، عمل کی توفیق نہ ہو، تو کیا پھر اس کی کوئی حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کی بڑے خزانوں میں سے بڑے خزانے کون سے ہیں؟ ایمان کی دولت، ہدایت کی دولت، سعادت کی دولت، اور جو ہے عمل کی اللہ جل شانہ کی طرف سے توفیق، یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے خزانے ہیں۔ تو ایک آدمی، پرانی کتابوں میں لکھا ہے ایک عرب کا واقعہ، کہ ایک عرب نے ایک خاتون خریدی جو عمر سے بھی زیادہ تھی، غلام عورت تھی، شکل بھی اس کی جو ہے وہ اتنی اچھی نہ تھی، اور عقل کی بھی وہ ایسی ہی تھی۔ اس کو اس نے خرید لیا سستے داموں، چلو کچھ نہ کچھ کام کرتی رہے گی۔ تو ایک رات وہ اٹھا تو وہ دیکھے کہ وہ جو ہے وہ عبادت میں محو ہے۔ تو اس کے وہ جملے اس کے کانوں میں پڑے کہ بھئی پروردگار تو مجھ سے راضی ہے، میں تجھ سے راضی ہوں، تو نے جو مجھ پہ احسان کیے ہیں تو وہ اس کا میں دعویٰ نہیں کر سکتی۔ تو اس عرب نے جو ہے اس کو دیکھا کہ بھئی یار یہ تو بھئی کس طرح کی بات کر رہی۔ اس نے کہا بی بی تو ویسے بھی غلام ہے، اور عقل کی بھی پوری ہے اور شکل کی بھی پوری ہے، تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو اس جو ہے عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مجھ پہ تھوڑا احسان ہے کہ تجھ کو سلایا ہوا ہے اور مجھ کو اٹھایا ہوا ہے۔ تو اصل سعادت ہے کہ انسان اپنی جھولی میں نیکیاں بھر لے۔ آپ کی عمر 150 سال پہنچ جائے، نیکیاں پلے نہ ہوں، آپ کے پاس ہر طرح کی عیش ہو اور بڑے آپ کے پاس عہدے ہوں، ایمان جیسی دولت نہ ہو، تو فائدہ ہے کوئی؟ عزیز سامعین کرام، ہرگز فائدہ نہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ اللہ کے گھر مہمان بنے بیٹھے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ انسان کے قدم نیکی کی طرف اٹھیں، کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میں اپنے گھر میں لوگوں کو ان کے چہروں سے نہیں، ان کے نسب سے نہیں، ان کے دلوں سے پہچانتے ہیں، ان کے مقام ان کے دلوں سے، ان کے خلوص سے۔ یہاں قیمت خلوص کی ہے، کپڑوں کی قیمت نہیں، تو خلوص کو دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ بڑی بات ہے کہ جس نے ان چیزوں کی قدر کر لی تو اللہ کے ہاں وہ اوپر ہی جو درجے پانے والا ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ ہم رمضان کی اس شہادت سے آخر محروم کیوں رہ جاتے ہیں؟ اس میں برکتیں رحمتیں ہیں، تو پھر ہم رمضان کی برکتوں سے محروم کیوں ہیں؟ زندگی میں کتنی بار رمضان آیا، کتنی بار گزر گیا، تو وہ آخر وہ کون سے عوارضات ہیں، کون سے وہ مسائل ہیں کہ جو کیا ہیں کہ ہمارے سامنے ہیں، تو ہم اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو عزیز سامعین کرام، تو یہ موضوع
جو ہے 10-15 منٹ کا کام نہیں ہے، تو ایک طویل موضوع ہے، میں صرف خلاصتاً یا اشارتاً بات کروں گا، ورنہ اس کی ایک ایک جزء پہ لمبا بیان ہو سکتا ہے، تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، جب عبادت میں خلوص نہ ہو، محبت نہ ہو، شوق نہ ہو، تو وہ عبادت کیا ہوتی ہے؟ وہ مصیبت ہوتی ہے۔ جب آدمی انسان اس کو مصیبت سمجھ لے، نہ اس کی طرف شوق ہو، نہ ذوق ہو، نہ اسے وہ سعادت سمجھے۔ ہمارے معاشرے میں جو انسانوں کا وقار ہے، نیکی کی وجہ سے کسی کی وقار ہے، وہ ہم دولت کے ترازو میں یا طاقت کے ترازو میں جب چیزوں کو تولتے ہیں تو پھر نیکی کی بے قدری ہو جاتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اگر کوئی نیکی نہ بھی کرے تو اسے کیا ہے، کوئی پھر روکنے والا ہے؟ تو حقیقتاً یہ ہے کہ بھئی ہم کیا کریں، بھئی نیکی کی قدر کریں اور نیکوں کی بھی قدر کریں۔ تو نیکی سے جب تک محبت نہ ہو، اس وقت تک نیکی اپنے انجام تک نہیں پہنچتی، اپنی مراد تک نہیں پہنچتی۔ عزیز سامعین کرام، تو بھئی جب عبادت دل پر گرا ہو تو کیا ایسی عبادت کی کوئی حیثیت ہے؟ وہ پھر انسان کہتا ہے بس یار ایک ذمہ داری ہے، مصیبت ہے، دوسرے لفظوں میں بس جان چھڑائیں، تو بے دلی سے عبادت کرنا تو اس کا کوئی حاصل نہیں۔ تو جب تک اس میں خلوص نہ ہو، خلوص نیت اور شوق، بھئی بندے کو پیاس لگی ہو تو پانی کتنا مثال تیزی سے پیتا ہے، اور اس کو ساری سوچے بھول جاتے، پانی ہی رہتا ہے۔ بھوکے کو جو ہے وہ کھانا ہی زیادہ اچھا لگتا ہے اور کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو بھئی سب سے پہلے خلوص نیت، اور یہ اس وقت آئے گی جب انسان کے اندر ایمان کی مضبوطی ہوگی۔ ایمان کا پتہ نہیں، اللہ کا تعارف نہیں، تو پھر یہ عادتیں بن جاتی ہیں، یہ عادتاً رسماً بس مزاج بنے ہوئے، رواج، عادت، رسم، یہ بس طریقہ ہے، ہماری رسمیں بنی ہوئی ہیں، ویسے کر رہے ہیں۔ روح کوئی نہیں ہے، روح کا کسی کو نہیں، نہ نماز کی روح ہے کسی میں، نہ روزے کی روح ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے عادتاً۔ تو بھئی ہم نے ان کو بدلنا ہے، ان تمام چیزوں کو کیا ہے، بدلنا ہے، کہ یہ نماز شہادت ہے، یہ اسے آپ جو ہے وبال جان نہ سمجھیں۔ یہ اس طرح ہے کہ بندہ جو ہے بھئی محبت سے کرے، جس طرح کسی بھئی بندہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے کتنی ہوتی ہے، تو بھئی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے در پہ آنا یہ ایک سعادت ہے، اس کو بھی انسان یہ اس معاملے میں کرے۔ اسی طرح دوسری ہے بات، کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے سارا کچھ پتہ ہے، بس جی عوارضات ہیں فلاں، غفلت۔ تو غفلت بھی بہت بڑا ایک گناہ ہے کہ انسان کو سب کچھ پتہ ہو اور وہ جو ہے نیکی والے کاموں میں پیچھے۔ غفلت جو ہے یہ جو ہے انسانوں میں ایک خرابی ہے کہ وہ اس میں کیا ہو جاتا ہے، شامل ہو کے اپنی تباہی کر دیتا ہے، اور خود خوش گمان یہ ہوتا ہے میں تو الحمدللہ، میں عقیدہ بھی ٹھیک ہے، سارا کو ٹھیک ہے، اور پلے کچھ نہیں ہے، عمل میں، زندگی میں کچھ بھی نہیں، اس کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے صاحب ایمان لوگو، جن کی ایمان کی تکمیل ہو چکی، اللہ تعالیٰ کے اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین لوگ یہی ہیں جو آمنو کی فہرست میں آتے ہیں۔ فرمایا کہ اے صاحب ایمان لوگو، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر۔ غافل نہ ہونا، زندگی کے معاملات میں غافل نہ ہونا، کس سے؟ اللہ کے ذکر سے۔ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، اس کی جو ہے دائرہ وسیع ہے۔ فرمایا اگر ومن یفعل ذلک، اگر مومنوں تم نے بھی یہ کام کر لیا نا، فاولئک هم الخاسرون، تو تم بھی گھاٹا اٹھانے والے ہو جاؤ گے، خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ تو عزیز سامعین کرام، غفلت میں نہ پڑے۔ غفلت میں رہنے والا آدمی ہمیشہ خسارہ اٹھانے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون۔ فرمایا کہ حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے، کسی کو ایک لمحے کا پتہ نہیں، اور جو لمحے تمہیں دیے ہیں یہ بھی کوئی زیادہ نہیں۔ بھئی جبرائیل کی کتنی عمر ہے، آپ کی کتنی ہے، جنوں کی کتنی عمر ہے، فرشتوں کی کتنی عمر ہے، دنیا کی کتنی عمر ہے، چاند کی کتنی عمر ہے، ستاروں کی، تمہاری کتنی عمر ہے؟ بھئی معمولی سی عمر ہے نا۔ آدھا تو ویسے بندہ سو کے گزار دیتا ہے، آدھی زندگی بچپن کو گزار لیں، اگر باقی چیزوں کو دیکھیں تو پھر بندے کے پاس بچتا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ وقت قریب آ چکا ہے، اور تم کیوں وہم فی غفلت معرضون، تو فرمایا کہ تم غفلت میں منہ موڑے پڑے ہو۔ تو عزیز سامعین کو کوئی پتہ نہیں ہے، تو غافل آدمی بھی جو ہے وہ اگر اپنے اندر توانائی نہ بھرے اور اس غفلت کے پردے کو چاک نہ کرے تو وہ بھی بیچارہ جو ہے پیچھے رہ جاتا ہے۔
اور آخر میں کیا ہے، جس طرح اللہ نے فرمایا کہ بھئی تم بھی خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو ایک علت یہ بھی ہے غفلت، بس سستی ہے جی، بس سستی ہے، پھر انشاءاللہ کریں گے، اور سستی کرتا کرتا ہر سعادت سے پیچھے چلا جاتا ہے۔ دیکھیں نیکی میں خوبی یہ ہے کہ نیکی دوسری نیکی کا موقع فراہم کرتی ہے، اور جو خرابی ہوتی ہے وہ دوسری خرابی کا باعث بنتی ہے۔ تو بندہ ایک چیز کے ساتھ دوسری جڑی رہتی ہے تو پھر وہ چھوڑتا ہے اور پھر تباہ ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک اور ایلیمنٹ ہے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم رہے تو وہ ہے حب دنیا۔ تو حب دنیا بھی کیا ہے، یہ بھی انسان جو ہے، حالانکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ فرمایا یہ بھی ہماری ہیں لیکن یہ اتنی کارآمد نہیں جو ہمارے پاس آخرت میں پڑی ہے۔ یہاں کی صحت، بندہ بیمار ہو جاتا ہے، جنت میں بیمار ہوگا؟ یہاں پہ چیزیں آپ کی اتنی جائیداد ہے، آپ اس کو کھا سکتے ہیں ساری؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ تو اپنے چاہے آپ کے 100 مربے ہوں، روٹیاں 2 ہی کھائیں گے، یا آپ 100 من کھا جائیں گے؟ نہیں، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ لیکن فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت جو ہے نا وہ خیر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی اصول بتایا، تو فرمایا کہ یہ کیا کرتے ہیں، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ۔ تو فرمایا کہ یہ تو دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو محض چند روز کا ہی سامان ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے انتباہ فرمائی، فرمایا کہ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکوں میں ڈال دیا۔ تو ان لوگوں کے ساتھ اپنا معاملہ نہ کرو، بلکہ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، فرمایا ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھو جو کیا کرتے ہیں، اللہ جل شانہ کو یاد کرتے ہیں۔ وہ صبح و شام کس کو یاد کرتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی ہیں۔ بھئی یہ صحبت کا بھی بڑا اثر ہے کہ انسان کی صحبت کس سے ہو، اچھے لوگوں سے ہو، مسجد سے ہو، قرآن سے ہو۔ یہ صحبت ہے کہ جو انسان کو غافل نہیں ہونے دیتی، ورنہ انسان پہ دنیا میں پھر چلا ہی گیا۔ اور اس میں ایک اور بات ہے، فرمایا کہ گناہوں کا تسلسل، تو انسان پھر بے باک گناہ کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ ڈھیریاں لگا دیتا ہے، اور پھر بعض جب شرم اتر جاتی ہے تو بڑے بڑے گناہ بھی کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے۔ اسی طرح وقت کی ناقدری، اور اسی طرح عبادت کو بوجھ سمجھنا، اور توبہ میں تاخیر کرنا وغیرہ۔ تو چونکہ میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ یہ موضوع اپنے اندر طوالت رکھتا ہے، تو ہم نے کچھ چیزیں اس کی ڈسکس کی ہیں، تمہارا اگر ان کے اوپر بھی عمل کیا جائے تو انشاءاللہ اس سے بھی کیا ہوگا، فائدہ ہوگا۔ تو ہر آدمی ہر چیز کو جو ہے، اس صحت کو آپ غنیمت سمجھے، اور اس مہلت کو، وقت کی مہلت کو غنیمت سمجھے، اس توفیق کو جو ہے آپ غنیمت سمجھیں، اور اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اور اگر کوئی بے قدری کرتا رہے پھر ایسا ایسا یہ توفیق بھی کیا ہے، چھن جاتی ہے۔ تو اس لیے انسان جو ہے بھئی نیکی کے معاملات میں کیا ہے، آگے بڑھ چڑھ کر کھڑا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے کہ پروردگار نے مجھے دنیا کی دولت سے بھی نوازا، آخرت کی دولت سے بھی نوازا، اور مجھے سب سے بڑی سعادت تو یہ ہے اللہ نے مجھے اپنے قریب کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی انہی خوش نصیب لوگوں میں شمار کرے۔ وآخر دعوانا